بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ پروردگار آپ کو اپنے فرمان میں رکھے۔ آزادی کا پیغام ہے جی، جشن آزادی آ رہی ہے ایک دو دن میں، جشن آزادی کا ماحول بنا ہوا ہے پرچم میں یہ وہ۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو جشن آزادی مبارک۔ خصوصی طور پر میں اپنی چیئرمین میاں اصغر علی صاحب، تنویر احمد مغل صاحب، رانا فرقان حفیظ، عدنان یوسف کوکر، محمد الیاس مغل، میاں سعید سراف اور جتنے بھی میرے بورڈ ممبر ہیں سب کی طرف سے، بشیر ناز، قمر الزمان بٹ جو ہیں سب کی طرف سے، این یو میں سب کی طرف سے جشن آزادی مبارک۔ جشن آزادی کا پیغام جو مجھے خصوصی طور پر آج ہم اکٹھے تھے، ہمارے دوست تھے کمل بٹ صاحب، میاں اصغر اور میں اور بلا بھائی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ جشن آزادی منانے کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دن پرچم کو چومتے رہیں، لگاتے رہیں۔ پاکستان لیا کس مقصد کے لیے گیا تھا؟ قائد کی کوششیں کس مقصد کے لیے تھی کہ ہم ایک آزاد سلطنت میں، آزاد مملکت میں اسلامی روایات کے مطابق اپنی زندگی گزار رکھیں۔ نظریہ پاکستان پہلے یہی تھا، مگر ہم نے کیا معذرت کے ساتھ اسلامی روایات کے ہی مطابق زندگی گزاری جا رہی ہے؟ یہ چیزیں ہم لوگ نوٹ نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لڑکوں کو نکر نہیں پہننی چاہیے، میں نہیں یہ کہتا کہ خواتین جینس کیوں پہن رہی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ موبائل پہ ٹک ٹاک کیوں زیادہ دیکھ رہے ہیں، اسلامی پیج کیوں نہیں دیکھتے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مدنی چینل کیوں نہیں دیکھ رہے، دوسرے سونی ٹی وی فلاں کیوں دیکھ رہے ہیں، مگر ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایک تو بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، مگر جو بندہ پڑھا لکھا ہے، جس کو تھوڑا بہت شعور ہے، اس کو تو کم از کم کچھ چیزیں تو آپ ایسی اڈاپٹ کریں جس سے کم از کم آپ اسلامی روایات کے مطابق سلطنت مملکت خداداد میں زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کہہ سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ پڑھا نہ پڑھا لکھا ہونا، مجھے یاد ہے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ قائد نے جب یہ مینار پاکستان جہاں پہ ہے، اس پارک میں جب جلسہ کیا تو وہاں پہ یہ اکثر لوگوں نے یہ کوٹ کی ہیں کچھ چیزیں، وہاں پہ ایک پٹھان تھے غالباً، تو وہ ان پڑھ تھے، تو وہاں پہ ایک پڑھا لکھا کوئی لاہور کا من چلا نوجوان، اس نے ان سے پوچھا کہ قائد اعظم موسٹلی انگلش میں اسپیچ کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ مسٹر جناح کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس پٹھان نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ مسٹر جناح کیا بولتا ہے، مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ مسٹر جناح جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اتنا بلیف تھا ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی، تو اس بلیف کے ساتھ، ان قربانیوں کے ساتھ پاکستان ہم نے حاصل کیا، اور ہم اسلامی روایات چھوڑیں، ہم معاشرتی روایات کو بھی پورا نہیں کر رہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم آج بیٹھے تھے تو دوست کہہ رہے تھے کہ یار یہ پرچم جھنڈیاں لگانے کے بعد جب 14 اگست ختم ہو جائے تو کم از کم ان جھنڈیوں کو کلیکٹ کر کے کسی شاپر میں ڈال کے کسی جگہ پہ وہاں پہ آپ وہ ان کو اچھے طریقے سے مطلب وہ اس کو سنبھال دیں یا کر دیں یا نہر میں پھینک دیں یا ایسے کریں۔ وہ جھنڈیاں نالیوں میں گر رہی ہوتی ہیں، جس پرچم کے اوپر مطلب سبز لالی پرچم ہم کہتے ہیں جی، 5 ستارہ 5 اراکین کو بتا رہا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ چیزیں ہم ان کے ساتھ ان کو وہ کرتے ہیں، ٹیلی کرتے ہیں، تو پھر وہ پرچم کیسے گر رہا ہوتا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ چودھری ممتاز تھے، میں تھے، ہم لوگ انڈیا میں تھے، تو ایک کانفرنس میں بشیر ناز صاحب تھے، بلا بھائی تھے، میں تھے، حاجی ارشد مغل، یہاں کچھ ہم دوست تھے مرزا جی، تو وہاں پہ جب آپ ہمیں، مجھے یاد ہے کہ ہمارا پرچم، چونکہ ہم پاکستانی بھی شرکت کر رہے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے ہوٹل میں پاکستانی پرچم لگایا ہوا تھا، باقی کنٹریز کے پرچم بھی لگے ہوئے تھے، تو ہم باقی کنٹری کو چھوڑ کے ہم تینوں چاروں اپنے پرچم کو وہاں پہ چوم رہے تھے، اور یہ ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا، آئی ڈونٹ نو، کہ ہمارا پرچم جو ہے وہ انہوں نے سلائی میں اس کا جھنڈے کا چاند تارا الٹا سیا ہوا تھا، یا پتہ نہیں ہوٹل والوں نے کچھ وہ کر کے کہ اس کا سوراخ دوسری طرف سے بند کر کے الٹا لگایا ہوا تھا۔ تو ہمیں اس رات ہم لوگوں نے جب وہ نوٹ کیا تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ چینج کریں، تو انہوں نے مطلب جی تو چل رہا ہے آپ یہ ہے وہ، تو اس رات ہم لوگوں کو، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم لوگ لڑ پڑے تھے، بلا بھائی ذہنی طور پر ان سے، مطلب مینجمنٹ سے، ڈاکٹر راج کمار تھے وہاں کی جو منسٹری آف نارکوٹکس تھی، ہم لڑ پڑے، ڈاکٹر عائشہ تھی، تو ہم نے کہا کہ جی نہیں، ہمارا پرچم غلط آپ نے وہ کیا ہوا ہے، تو ہم نے دوسرے دن، بلکہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر عائشہ نے، ہم لوگوں نے وہ پرچم وہاں سے، اس جو پیچھے پرچم لگے ہوئے تھے مین اسٹیج پہ، وہ پرچم نکالا اور ہم نے اس کو، ہماری یہ جو خواتین ساتھ پاکستان سے گئی ہوئی تھی اسلام آباد سے، انہوں نے سوئی دھاگے سے اس کا وہ سائڈ دوسری سائڈ سے ہم نے کھول کے دوسری سائڈ سی کے دوبارہ سے پائپ میں لگایا تو وہ چاند تارا سیدھا ہو گیا۔ آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کو پرچم کا احساس ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کو کیوں نہیں ہوتا؟ یہ نالی میں گرے ہوتے ہیں، اور یہ معذرت کے ساتھ ہم لوگ عموماً بلدیہ پہ بھی بلیم کر رہے ہوتے ہیں
کہ جی عمران خان پہ، نواز شریف پہ، بلاول پہ، جی ہے دیکھو جی ملا پانی کھلوتا ہے گند پہ ہے، تو میں وہی دیکھتا ہوتا ہوں صبح نچو لوگ شاپر، ہماری مائیں بہنیں شاپر میں کوڑا ڈالتی ہیں اور شاپر گلی کے نالی کے اوپر رکھ دیتی ہیں، وہ نالی میں شاپر کرتے ہم خود ہیں، ڈالتے ہم بلدیہ پہ ہیں، ہم یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کرتے خود ہیں، اور بات ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جی عمران خان غلط ہے، نواز شریف غلط ہے، زرداری غلط ہے، بلدیہ کا کام ہے جی۔ اب بہت سارے دوست نیچے کمنٹ کریں گے حاجی صاحب آپ بلدیہ کو ڈیفینڈ، ارے بھائی نہیں، کچھ چیزیں ہم خود کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری کی ہوئی غلطیاں ہیں، جو یہ پانی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتے ہیں، ان کا صاف کرنا ذمہ داری ہے، وہ تو کریں، مگر ہماری بہت سی مسٹیکس ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں اور ہم اعتراض ان پہ چلے جاتے ہیں۔ دوسری بات، خاص کر این جی او سیکٹر کے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، میں ان سب کی طرف سے بھی جشن آزادی معاف کیجیے گا، این ٹی ٹی وی ایسوسی ایشن، جہانگیر کے محمدید حیدر فاؤنڈیشن، ان انجمن مقدس توراق، ہمارا ویلفیئر ڈیولپمنٹ اور بہت سی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، انجمن خدمت خلق، سب کی طرف سے جشن آزادی مگر میسج وہی ہے کہ ان جھنڈیوں کا، ان جھنڈوں سے پیار کیجیے۔ بڑی قربانیوں کے بعد یہ جھنڈا چوما تھا، اٹھایا تھا، سر پہ لگایا تھا، آج آپ 14 اگست کو اس کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور معذرت کے ساتھ یہ بڑی بدمزگی سی ہے، اس دفعہ تو شاید محرم الحرام کی احترام میں مجھے جو نظر آ رہا ہے، جو اس کا جول دیکھے ہیں کہ تقریبات جشن آزادی کی اس سے یعنی سانتوں کے اچھا نہیں لگتا نا کہ محرم ہو اور وہی دن سوگ کے دن ہو اور ہم لوگ ڈانس وانس کر رہے ہوں، یہ وہ چیزیں مناسب بات نہیں ہے۔ بہت سی تقریبات تو ویسے ہی منسوخ ہو رہی ہیں، جشن آزادی سادگی اور عقیدت کے ساتھ منایا جائے گا، مگر یہ جھنڈا چہروں پر جھنڈا بنوا کے اور پتہ نہیں کیسی کیسی بلیانیں پہن کے یہ لڑکے آزادی منائیں جائے کریں، مگر یہ محرم کا خیال ضرور رکھیے گا، کہیں وہ نہ ہو کہ ہم آزادی مناتے مناتے حسینیت بھول جائیں۔ جشن آزادی مبارک۔